اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آیت کے ابتدا میں قرآن مجید کے 3 رولز بیان ہوئے ہیں کہ یہ ھدی للناس ہے، بینات من الہدی ہے اور یہ الفرقان ہے۔ اب ہمارے 3 رول بیان ہوئے ہیں کہ ہم کون سے 3 مطالبے ہم سے کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مطالبہ جو ہم سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ ہم اس کاؤنٹ کو مکمل بنائیں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں۔ دوسرا مطالبہ ہم سے یہ کیا جا رہا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اور تیسرا مطالبہ ہم سے یہ کیا جا رہا ہے، جو ہمارا رول ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو آج ہم بات کریں گے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، دوسرے مطالبے پر ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے، جب ہم یہ کاؤنٹ مکمل کر لیتے ہیں تو ایک توجہ یہ کی جاتی ہے کہ رمضان کے بعد عید آتی ہے، اور اس عید میں ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بڑائی ہم بیان کرتے ہیں، ہم تکبیر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں، جس پر ہم نے بات کی، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، ہم جو کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، اور غلط کاموں سے ہم رک جاتے ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کی وہ بڑا ہے، میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ کام چھوٹا ہے، یہ میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہی ہیں، تو ہم بڑائی بیان کرتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ٹریننگ ہمیں دی جا رہی ہے، جو چیزیں ہم نے سیکھی، ہم اپنے اندر انسٹال کی، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا جو احساس پیدا ہو گیا، اس کو ہم کنٹینیو کریں۔ یعنی جو تکبیر آپ نے بیان کی رمضان کے مہینے میں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی گریٹنس تسلیم کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں یہ غلط کام نہیں کر رہا، میں اپنی زبان کا بھی میرا روزہ ہے، آنکھوں کا بھی میرا روزہ ہے، خیالات کا بھی روزہ ہے، سوچوں کا بھی روزہ ہے، تو اس چیز کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے۔ یعنی یہ تکبیر، یہ احساس جو آپ کے اندر پیدا ہوا، اس احساس کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے۔ رمضان کے بعد بھی اس احساس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس تکبیر کے ساتھ، اس نعرے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، یہ اس کا بھی ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے خاص طور پر۔ اللہ اکبر جب ہم یہ کہتے ہیں، اور اسپیشلی رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی یہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ میں اگر آفس کا کام کر رہا ہوں، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو مجھے یہ خیال کر لینا چاہیے، جس طرح رمضان میں یہ خیال ہوتا تھا، میں چلا جاتا تھا مسجد، تو مجھے یہ خیال آنا چاہیے کہ اس کام سے جو میں کر رہا ہوں، اس سے بڑا میرا اللہ ہے، اس کی طرف مجھے جانا چاہیے۔ اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو کھانے کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، اس خیال سے کہ اللہ میرا بڑا ہے، وہاں مجھے جانا چاہیے۔ اگر میں میٹنگ میں بیٹھ رہا ہوں اور اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو مجھے وہ چھوڑ دینا چاہیے، اور مجھے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کام سے جو میٹنگ میں کر رہا ہوں، اس سے بڑا میرا اللہ ہے، تو وہاں جانا چاہیے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوگا ایک مسلمان کے دماغ میں کہ جب اللہ اکبر کی بات ہوگی، جب دین کی بات ہوگی، تو وہ پرائرٹی اس کام کو دے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ جو تقویٰ ہم نے اختیار کیا ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہو۔ ایک اور توجہ یہ بھی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر ہم کیسے بیان کرتے ہیں؟ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں رمضان میں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس چیز کو آپ کنٹینیو کریں، کیونکہ نماز یہ ایک بہترین صورت ہے جس میں آپ تکبیر بیان کر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ سارا کام چھوڑ کر مسجد جاتے تھے روزوں میں، تو ابھی بھی آپ یہ چیز آپ کو کنٹینیو کرنی چاہیے، اور آپ کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح رمضان کے مہینے میں آپ عمل کرتے تھے، اللہ اکبر کی صدا آتی تھی، آپ جاتے تھے مسجد، 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح اس چیز کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہوگا۔ آپ اگر پڑوسی کے ساتھ آپ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، رمضان میں محبت سے پیش آتے تھے، تو وہی چیز، یہ ساری چیزیں جو آپ کے اندر پیدا ہوئی، یہی اس احساس کے ساتھ آپ نے آئندہ کی بھی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تکبیر، اس کا مطلب ہے اللہ اکبر، جو ایک انسان کی سائیکی کو ایڈریس کرتا ہے۔ یعنی یہ جو سائیکی ہمارے اندر پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں غلط کام نہیں کر رہا۔ روزہ ہے، میرا روزہ ہے، آپ سنتے ہیں، ہر دوسرے بندے سے کہتے ہیں یار میرا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ احساس، اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے غیر رمضان میں بھی۔ دوسری بات جو ہے یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ علی ما ہداکم،
یعنی تکبیر آپ بیان کریں علی ما ہداکم، جس طرح آپ کو ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں پر ہماری پرائرٹیز کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ ایک میری پرائرٹی ہوگی، میری خواہشات رغبات ہوگی، میں کسی کام کو کرنا چاہوں گا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ چونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پرائرٹیز دیتا تھا، قرآن کو اہمیت دیتا تھا، اس پر غور و تدبر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرتا تھا۔ تو یہی چیز مجھے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ غیر رمضان میں بھی میری خواہشات اگر مجھے دوسری طرف لے جا رہی ہے تو مجھے اسے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جانا چاہیے۔ یعنی ایک میری خواہشات ہیں جو مجھے دوسری طرف دھکیل دیتی ہے، یا مجھے اٹریکٹ وہ چیزیں لگتی ہیں، میں اپنی خواہشات کی طرف جاتا ہوں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ہدایت علی ما ہداکم، جو ہدایت اس نے مجھے دی ہے، ایک وہ بات ہے۔ یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آئی، جس طرح ہم کہتے ہیں کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، وہ ہدایت، وہ بڑی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی اس طرح اسی فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ذکر کی بات کرتے ہیں اور اس میں تکبیر کی بات کرتے ہیں تو مجھے چند چیزیں یاد آ گئی۔ مثال کے طور پر میں مثالوں سے اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں دکاندار ہوں اور کم تولنے کا خیال آیا اور میں رک جاتا ہوں کہ نہیں یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال مجھے آیا، اس کا مطلب ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ علی ما ہداکم، ہدایت مجھے یہ دی گئی ہے کہ میں نے کم نہیں تولنا اور میں رک جاتا ہوں۔ یہ احساس، اس احساس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جھوٹ بولنے کا خیال آیا اور میں رک جاتا ہوں کہ نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ نے منع کی علی ما ہداکم، مجھے ہدایت یہ دی گئی ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جھگڑے کا خیال آیا، جھگڑا ہونے لگا ہے اور میں رک جاتا ہوں علی ما ہداکم، جس طرح تعالیٰ نے مجھے ہدایت کی ہے کہ آپ نے نہیں لڑنا، میں رک جاتا ہوں۔ گالی دینے کا خیال آیا یا وقت آیا اور میں رک جاتا ہوں علی ما ہداکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس احساس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ دکاندار کو بھی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ایک مالی کو بھی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ایک ڈاکٹر کو بھی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ایک ریڑھی والے کو بھی اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہے اصلی ذکر یہی ہے، اصلی تکبیر یہی ہے، اصلی اللہ اکبر یہی ہے کہ یہ کام جو میں غلط کر رہا ہوں اس سے بڑا میرا اللہ ہے، یہ کام مجھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو رمضان کے مہینے میں میرے اندر، مختصر الفاظ میں، میرے اندر جو احساس پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کانشیس ہو جاتا ہوں، اس احساس کو میں ٹرانسفر کر لیتا ہوں غیر رمضان میں بھی، تو یہ میرے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ اس ہدایت کے مطابق ہم غیر رمضان میں بھی فیصلے کریں جس طرح ہم رمضان میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان آیتوں پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔